السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے سعود اور آپ دیکھ رہے ہیں دیکھو پاکستان یوٹیوب چینل۔ دوستو، یہ میری پہلی ویڈیو ہے اور آج سے میں انشاءاللہ روز سیزن 4 کے ایک ایپیسوڈ کی شارٹ سٹوری اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ۔ تو چلیے اب ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے سیزن 3 کے لاسٹ ایپیسوڈ میں دیکھا تھا، ارطغرل اور ان کے سپاہی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھے تو اچانک سے انہیں کچھ زخمی دکھتے ہیں تو عارف صاحب کچھ سپاہیوں کے ساتھ ان کی طرف جانے لگتے ہیں تو ارطغرل کہتے ہیں، رک جائے عارف صاحب، مجھے لگتا ہے یہ دشمنوں کی چال ہے۔ یہ سنتے ہی عارف اور اس کے سپاہی جو مرنے کا ناٹک کر رہے تھے وہ فوراً ارطغرل پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ارطغرل یہ دیکھ کر اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر فوراً دشمنوں سے لڑنے لگتا ہے، مگر کم تعداد ہونے کی صورت میں عارف کے سپاہی کئی سپاہیوں پر حاوی ہونے لگتے ہیں اور آہستہ آہستہ کئی سپاہی شہید ہونے لگتے ہیں۔ تو اچانک سے عارف کے تیر باز ارطغرل پر تیر برسانے لگتے ہیں اور کچھ تیر ارطغرل کو لگ جاتے ہیں اور وہ شدید زخمی ہو جاتے ہیں۔ سے ارطغرل زمین پر گر جاتے ہیں، مگر بہادر بامسی ابھی تک لڑ رہا تھا، مگر جیسے ہی وہ ارطغرل کو گرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اپنی تلواریں چھوڑ کر ارطغرل کی طرف جاتا ہے اور کہتا ہے کہ سپاہیوں، ارطغرل صاحب کو یہاں سے لے جاؤ۔ اور دوسری طرف کئی قبیلے کا قافلہ حملے کی خبر سن کر وہاں پہنچ جاتا ہے اور جیسے ہی ہائمہ خاتون اور حلیمہ سلطان اپنے سپاہیوں کو اس حالت میں دیکھتی ہیں تو بہت غمگین ہو جاتی ہیں۔ تو وہاں کھڑا ایک سپاہی کہتا ہے، عارف صاحب زندہ ہیں۔ یہ سن کر زلجان کہتا ہے کہ سپاہیوں، فوراً اسٹریچر لاؤ اور انہیں قبیلے لے جاؤ۔ تو اچانک سے ہائمہ خاتون کی نظر بامسی پر پڑتی ہے تو وہ فوراً اس کی طرف جاتی ہے اور زلجان بامسی کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کہ یہ مر گیا ہے، مگر بامسی اچانک اپنی آنکھیں کھول کر بند کر لیتا ہے۔ تو زلجان اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے کہ جلدی سے اسٹریچر لاؤ اور انہیں فوراً قبیلے لے جاؤ، اور اپنے سپاہیوں کو یہ کہتا ہے فوراً جاؤ اور جاودار قبیلے میں اصلحان خاتون کو خبر کر دو اور سعادتین کوپیک کو بھی بتا دو اور فوراً جا کر سلطان معظم کو خبر کر دو اس واقعے کی۔ اور اس طرف حلیمہ سلطان ارطغرل کو تلاش کر رہی ہوتی ہیں اور رو رو کر کہتی ہیں کہ ارطغرل آپ کہاں ہیں، اور سب قبیلے کے لوگ بھی ارطغرل کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف عارف کرجیسر قلعے میں زخمی ہوتا ہے اور اس کا کمانڈر اسے قمیض پہناتا ہے تو عارف کہتا ہے، آج ہم نے اپنے سب سے بڑے دشمنوں میں سے ایک کو مار دیا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اصلحان خاتون قالینوں کے کارخانے میں موجود ہیں تو ان کا سپاہی ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اصلحان خاتون، کئی قبیلے سے ایک سپاہی آیا ہے اور وہ آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہے۔ اور پھر کئی قبیلے کا سپاہی اصلحان کو بتاتا ہے کہ ارطغرل صاحب پر مہم پہ جاتے ہوئے گھات لگا کر حملہ ہوا ہے اور جو سپاہی ان کے ساتھ گئے تھے وہ سب شہید ہو گئے ہیں اور عارف صاحب اور بامسی زندہ بچے ہیں۔ یہ سن کر اصلحان کہتی ہیں، ارطغرل صاحب کہاں ہیں؟ تو سپاہی کہتا ہے کہ وہ گمشدہ ہے مگر تلاش جاری ہے۔ اس پر اصلحان اپنے سپاہی کو حکم دیتی ہیں کہ گھوڑے تیار کرو، ہم فوراً روانہ ہوں گے۔ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ کوپیک سرائے میں بیٹھ کر پھل کھا رہا ہوتا ہے تو اسی وقت اس کا سپاہی اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، کئی قبیلے کا سپاہی آیا ہے، انہیں حملے کی خبر ملی تھی، سب سپاہی شہید ہو گئے ہیں اور عارف صاحب اور بامسی شدید زخمی ہیں۔ یہ سنتے ہی کوپیک کہتا ہے، اور ارطغرل؟ سپاہی کہتا ہے، وہ ابھی تک نہیں ملا مگر تلاش جاری ہے۔ تو کوپیک کہتا ہے کہ وہاں اپنے آدمی بھیجو اور کئی قبیلے میں اپنا ایک طبیب بھیجو، اور اگر بامسی اور عارف صاحب کچھ جانتے ہیں تو اسے جو ضروری ہے وہ کرنا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ کئی قبیلے کا ڈھول بجتا ہے تو سپاہی عارف صاحب اور بامسی کو لے کر آ رہے ہوتے ہیں۔ جب لوگ بامسی اور عارف صاحب کو اس حالت میں دیکھتے ہیں
تو قبیلے میں ہلچل مچ جاتی ہے اور لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے سردار کہاں ہیں اور یہ کس نے کیا ہے۔ اور اسی دوران حفصہ خاتون کی نظر بامسی پر پڑتی ہے تو وہ فوراً بھاگتی ہوئی بامسی کی طرف آ جاتی ہیں اور اسے دیکھ کر بہت روتی ہیں، اور پھر سپاہی زخمیوں کو طبیب خانے میں لے جاتے ہیں اور ان کی مرہم پٹی کرنے لگتے ہیں، اور اسی وقت کوپیک کا بھیجا ہوا طبیب اندر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہٹو، میں ایک طبیب ہوں، مجھے زخمیوں کو دیکھنے دو۔ یہ سنتے ہی سپاہی خوش ہو جاتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں، مگر حفصہ خاتون کہتی ہیں میں نہیں جاؤں گی، یہ میرے شوہر ہیں، میں آپ کی مدد کر دوں گی۔ تو طبیب کہتا ہے ٹھیک ہے، اور اس طرف کائی قبیلے کے سپاہی ارطغرل کو تلاش کر رہے تھے اور دوسری طرف طبیب خانے میں بامسی ہوش میں آتا ہے اور کہتا ہے بھائی مجھے معاف کر دیں۔ تو حفصہ خاتون کہتی ہیں کہ وہ لوگ کون تھے جنہوں نے آپ پر حملہ کیا؟ تو وہ کہتا ہے پتہ نہیں، ان کے چہرے ڈھکے ہوئے تھے۔ تو کوپیک کا طبیب بڑے تجسس سے پوچھتا ہے اور ارطغرل کہاں تھا؟ تو بامسی کہتا ہے کہ وہ زخمی تھے، اور پھر اس کو جنگ کا منظر یاد آتا ہے کہ ارطغرل بہت زخمی ہو گئے تھے اور زمین پر گر گئے تھے۔ اور پھر حارث ارطغرل کو مارنے کے لیے اپنی تلوار اٹھاتا ہے تو بامسی اپنی تلوار لے آتا ہے اور پھر حارث اور بامسی کے درمیان تلوار بازی شروع ہو جاتی ہے اور بامسی اسے اپنی ایک وار سے زخمی کر دیتا ہے۔ تو حارث کے 2 سپاہی بامسی سے لڑنے آ جاتے ہیں اور 2 سپاہی حارث کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، اور پھر بامسی ان 2 سپاہیوں کو مار کر ارطغرل کی طرف چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ سپاہیوں انہیں یہاں سے لے جاؤ، اور پھر 2 سپاہی ارطغرل کو لے جاتے ہیں، اور دوسری طرف زلجان کے سپاہیوں کو میدان جنگ سے تھوڑی آگے کائی قبیلے کے 2 سپاہی شہید ملتے ہیں۔ اور ناظرین، ہم آپ کو یہاں بتاتے چلے کہ یہ وہی 2 سپاہی ہیں جو ارطغرل کو میدان جنگ سے لے جا رہے ہوتے ہیں۔ اور اس طرف اصلحان خاتون اپنے قافلے کے ساتھ حائمہ خاتون کے پاس پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہیں کہ امی جان یہ کس نے کیا ہے؟ تو حائمہ خاتون کہتی ہیں پتہ نہیں میری بچی۔ تو پھر اصلحان کہتی ہیں آپ فکر نہیں کریں، ہم ارطغرل صاحب کو ڈھونڈ لیں گے، کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ ارطغرل صاحب کو ہاتھ لگا سکے۔ اور پھر کوپیک اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں آتا ہے اور گھوڑے سے اتر کر حائمہ خاتون کو دکھانے کے لیے اپنے سپاہی سے کہتا ہے کہ جاؤ اور سپاہیوں کے ساتھ ارطغرل صاحب کو ڈھونڈو، ہم اپنے سردار اعلیٰ کو ڈھونڈے بغیر نہیں جائیں گے۔ یہ سن کر زلجان کوپیک کو کہتا ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہو، اور پھر کوپیک چلا جاتا ہے، اور کائی قبیلے کے سپاہی حائمہ خاتون اور حلیمہ سلطان رات کی تاریکی میں بھی ارطغرل کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ تو وہاں حفصہ خاتون آتی ہیں۔ حفصہ خاتون کو دیکھ کر حائمہ خاتون کہتی ہے کیا ہوا حفصہ میری بچی؟ تو حفصہ کہتی ہے بامسی کو ہوش آ گیا ہے۔ یہ سن کر حائمہ خاتون اللہ کا شکر ادا کرتی ہے اور پھر کہتی ہے ارطغرل صاحب کہاں ہیں؟ کیا بامسی نے کچھ بتایا؟ تو حفصہ کہتی ہے کہ انہوں نے دشمن کو نہیں دیکھا، سب نے چہرے ڈھانکے ہوئے تھے، اور ارطغرل صاحب کو 2 سپاہیوں نے کہیں اور منتقل کر دیا تھا۔ یہ سن کر حلیمہ سلطان کہتی ہیں کہیں یہ 2 سپاہی وہی تو نہیں؟ انہوں نے ارطغرل صاحب کو بھی تو نہیں شہید کر دیا؟ اور یہ بول کر وہ رونے لگتی ہیں، مگر حائمہ خاتون حلیمہ سلطان کو کہتی ہیں ایسا مت بولو حلیمہ، کیا پتہ وہ 2 سپاہی اپنے سردار کو منتقل کرنے کے بعد شہید ہو گئے ہوں۔ اور حلیمہ سلطان کو کہتی ہے ہمت رکھو میری بچی، ہم ارطغرل صاحب کو ڈھونڈیں گے، اور یہ بول کر سب انہیں دوبارہ ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں۔ دوسری طرف کوپیک سرائے میں بیٹھا ہوتا ہے تو اس کے پاس ایک سپاہی آتا ہے اور کہتا ہے کہ کائی قبیلے سے ہمارے طبیب کا پیغام آیا ہے، بامسی نے بتایا ہے کہ ہم پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا تھا مگر وہ ان کے چہرے نہیں دیکھ پائے۔ یہ سنتے ہی کوپیک خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ حارث نے خاموشی سے حملہ کیا ہے، اور کہتا ہے کہ ارطغرل کے متعلق کوئی خبر؟ تو اس کا سپاہی کہتا ہے تلاش جاری ہے امیر حضرت۔ تو کوپیک کہتا ہے
जल्द से जल्द अर्तुगरुल को ज़िंदा या मुर्दा हालत में ढूंढो, वरना मुझे सुकून नहीं मिलेगा। और दूसरी तरफ सुल्तान मुअज़्ज़म तुर्गुत को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, काई कबीले के कासिद ने बताया है कि अर्तुगरुल पर घात लगाकर हमला हुआ है और ज़्यादातर सिपाही शहीद हो गए हैं और बस 2 लोग बचे हैं। ये सुनकर तुर्गुत बहुत गमगीन हो जाता है और कहता है, अर्तुगरुल साहब। तो सुल्तान कहते हैं कि वो गुमशुदा है और तलाश जारी है। और फिर सुल्तान तुर्गुत को कहते हैं कि तुम अब अपने सिपाहियों के साथ अपने कबीले जाओ और पता लगाओ ये किसने किया है, और अर्तुगरुल साहब को ढूंढे बगैर मत आना, ये तुम्हारा फ़र्ज़ है आँखों पर। और दूसरी तरफ काई कबीले के सिपाहियों को अर्तुगरुल को ढूंढते ढूंढते सुबह हो जाती है। तो काई का एक सिपाही भागता हुआ आता है और कहता है, अम्मा हाइमा, हमें आगे एक जली हुई लाश मिली है। ये सुनते ही सब उस लाश की तरफ जाते हैं और हाइमा खातून, हलीमा सुल्तान और असलहान लाश को देखते ही बहुत गमगीन हो जाते हैं। और फिर हाइमा खातून कहती हैं, ये अर्तुगरुल की लाश नहीं है, मगर हलीमा सुल्तान लाश की उंगली से अंगूठी निकालने लगती है। तो हाइमा खातून उन्हें रोक लेती हैं और फिर ख़ुद अंगूठी लाश की उंगली से उतारती हैं और उस अंगूठी को साफ़ करके देखती हैं तो रोने लगती हैं। तो हलीमा सुल्तान हाइमा खातून से अंगूठी लेकर देखती हैं तो वो अंगूठी अर्तुगरुल साहब की होती है। और ये देखकर सब ही बहुत ज़ारो कतार रोते हैं। फिर आप देखेंगे कि सराय में कोपैक बैठा हुआ होता है। तो उसके पास सिपाही आता है और कहता है, आखिरकार अर्तुगरुल की लाश मिल गई है। ये सुनकर कोपैक एक गहरी सांस लेता है और कहता है, या रब तेरा शुक्र। और सिपाही उसे बताता है कि दुश्मनों ने लाश को जला दिया है। तो कोपैक कहता है कि ये गवाह का जालिम कातिल है और बोल कर कहता है, सबसे पहले हमें अर्तुगरुल के जनाजे में शरीक होना है, असल काम तो उसके बाद शुरू होगा। और नाजरीन, यहाँ इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर लीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।